هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ۔ اب ہم وحی کا دھیرے دھیرے نازل ہونا اس کو ہم لیں گے۔ وحی جو ہے ایک ٹائم میں پوری نہیں نازل ہوئی، یعنی قرآن کی اگر وحی کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے، وحی مطلوع اور غیر مطلوع کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، احادیث اور اس کو حدیث قدسی کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو نزول ہوا وہ دھیرے دھیرے 23 ایئرز میں پوری قرآن نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب شروع ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرز کے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، جب سے وحی کی شروعات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ 63 ایئرز کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ 63 ایئرز کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وحی پوری کیا ہوئی؟ 23 ایئرز کے پیریڈ میں جو ہے دھیرے 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 تھوڑی کر کے نازل ہوتی۔ اب وحی کیسے آتی تھی یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ الگ الگ وحی کے آنے کے طریقے اور سب کچھ دیکھ لیا، لیکن وحی دھیرے دھیرے آتی تھی اور اس میں کیا حکمت تھی اس کے بارے میں ہم اب لیں گے۔ پچھلے انبیاء کرام کی جو کتابیں ملی جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا پھر بہت سارے صحیفے بھی جو ہے انبیاء رسولوں کے اوپر اترے، تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار میں یعنی ون ٹائم پورے کا پورا جو ہے ان کو دے دیتے تھے، لیکن قرآن کا نزول اس طرح نہیں ہوا۔ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوئی اور یہ جو ون ٹائم نہ دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا، یہ بھی لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتا تھا، جس کے بارے میں قرآن میں خود فرمایا گیا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 32 میں کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یعنی کافر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کیوں نہیں قرآن ایک بار میں جو ہے ون ٹائم ریولیوشن ہوئی۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خود ہی آگے بتا رہے ہیں، ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی دینے کے لیے اور جو ہے تھوڑی کیا کیے اس کو نازل کیے۔ اب یہ کیسے سٹیجز میں قرآن نازل ہوئی یہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن کے نزول کو پورا ہم 3 سٹیجز میں لیں گے۔ تو یہ قرآن کا جو نزول ہے اس کو ہم 3 سٹیجز میں لیں گے۔ فرسٹ سٹیج قرآن اللہ کا کلام ہے جیسے ہم نے لیا، اس کو لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ واٹ از لوح محفوظ؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن میں خود بتایا گیا ہے کہ قرآن لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ لوح محفوظ، لوحہ یعنی ٹیبلٹ، سلیٹ، محفوظ یعنی محفوظ آپ سب کو پتا ہے، تو یہ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے لوح محفوظ، یہ ایک ایسی تختی ہے پہلے کے زمانے میں جو ہے لوح محفوظ یعنی سلیٹ اس کو تختی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں ہم کو سمجھنا یہ یعنی ایک سلیٹ پہ اتنی انفارمیشن کیسے ہو سکتی ہے
لیکن آج کل کے ٹیبلٹس اگر ہم دیکھیں، انسان ایک ایسا ٹیبلٹ بنا سکتا ہے جس کی کئی جی بی جو ہے میموری ہو سکتی ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ اسٹور کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے. آپ دیکھیں تو لوح محفوظ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں دنیا کی کریشن سے لے کر دنیا کے اینڈ تک جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. واٹ از لوح محفوظ؟ لوح محفوظ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں دنیا کی کریشن سے لے کر اینڈ تک جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جو پہلی چیز اللہ نے جس کی تخلیق کی ہے وہ قلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز اللہ نے جس کی تخلیق کی ہے وہ قلم ہے. پھر اس کو حکم دیا لکھو. قلم نے پوچھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو لوح محفوظ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پین کو کریٹ کیا، پھر پین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو، قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہے سب چیز لوح محفوظ میں لکھ دو. تو سب چیز لکھ دی گئی اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی. اب یہ پین کیسا تھا، اس کی رائٹنگ کیسی تھی، اس کا اسٹوریج آف انفارمیشن کیسا تھا، اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی معلوم ہے. کیونکہ آج سے اگر 20-25 سال پہلے ہم یہ ٹیبلٹس والا یا آئی پیڈ والا کانسیپٹ اگر سمجھانے کی کوشش کرتے بک پین سے لکھنے والوں کو، تو پھر وہ نہیں جو ہے سمجھ میں آ سکتی تھی. تو اب جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو خیر اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی لوح محفوظ میں سب چیزوں کے ساتھ پریزرو کر دیا. تو فرسٹ اسٹیج میں لوح محفوظ میں قرآن کا کیا ہونا ہے، اسٹور ہونا ہے، پریزرو ہونا ہے. گاٹ اٹ؟ یہاں تک کلیئر ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج لوح محفوظ سے آسمان دنیا جسے بیت العزا کہا جاتا ہے وہاں پر آنا، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزا پر قرآن کا آنا. یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن آئی، یہ رمضان کی لیلۃ القدر کو آئی. جیسے سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسے سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پھر جس طرح سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جو قرآن کا نازل ہونا ہے، تو یہ جو قرآن کا نازل ہونا کس پر؟ رمضان کے مہینے میں ہے. تو یہ کیا ہوا، لوح محفوظ سے قرآن کاپی ہو کر کہاں پر آئی؟ بیت العزا پر آئی. تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو آیتیں بھی میں سورہ قدر کی اور سورہ دخان اور سورہ بقرہ کی پڑھی، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں خاص طور سے لیلۃ القدر کے دن نازل ہوئی ہے، لیکن پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ان آیتوں کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوری قرآن آسمان دنیا پر یعنی بیت العزا کے مقام پر لیلۃ القدر کے دن اتری، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو بیت العزا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. تو ابن عباس کی روایتوں سے یہ صاف کلیئر ہے کہ قرآن بیت العزا پر اتری ہے. فرسٹ اسٹیج اللہ کا کلام ریکارڈڈ ان لوح محفوظ. سیکنڈ اسٹیج لوح محفوظ ٹو بیت العزا. اس نزول کے بارے میں امام ابو شامہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خاص خصوصیتوں سے اسپیشلٹی سے جو ہے نوازنا چاہتے تھے، کچھ اسپیشل چیزوں سے نوازنا چاہتے تھے. تو قرآن پچھلی انبیاءوں کی طرح لوح محفوظ سے بیت العزا پر جو آئی وہ پچھلی انبیاءوں کی طرح آئی. جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیا تھا کہ پچھلے انبیاء کرام یا پچھلے رسولوں کے اوپر جو کتابیں آئی وہ ون ٹائم ریولیشن تھی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی نبیوں کی سنت
فالو کرتے ہوئے ون ٹائم لوح محفوظ کے بیت العزا آئی، لیکن کیونکہ آپ اسپیشل تھے، آپ کو کچھ اسپیشل الگ طریقے سے دینا تھا، تو پھر وہاں سے دھیرے دھیرے وحی آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا جو نزول کا جو طریقہ تھا وہ پچھلے انبیاء کا تو بھی طریقہ تھا، اور پھر پورے کے پورا پچھلے انبیاء کا طریقہ پورے کے پورا بیت العزا پر آنا، پھر وہاں پر اسپیشل اور ڈفرینٹ طریقے سے دھیرے 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 23 ایئرس میں آئی۔ اب تھرڈ سٹیج ہم لیتے ہیں۔ تھرڈ سٹیج جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے قرآن کا کچھ حصہ دھیرے دھیرے لانا، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اس کو کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے نازل کیا۔ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کے ذریعے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام وہاں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے حصہ لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ لے کر آتے، تاکہ آپ لوگوں کو کیا کرے، یہ میسج آگے پہنچائے اور ڈرانے اور خبردار کرنے والے بن جائیں۔ جی بالکل، بیت العزا پر جو نازل ہوئی لیلۃ القدر پر نازل ہوئی، سورہ شعراء آیت نمبر 192 to 194۔ تو یہ نزول قرآن کا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تھا، وہ 23 ایئرس تک چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے تھے، جب یہ نزول یہ شروع ہوا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی، اور 63 ایئرس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے انتقال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ جو قرآن کا نزول آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اس میں یہ میسج وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے میں کوئی گڑبڑ، کوئی چینج، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہوئی، نہ اس کے چانسز تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بتایا ہے۔ روح الامین یعنی امانت دار۔ اب آپ دیکھیں جیسے شعراء کی آیت ہے نزل بہ روح الامین، اس کو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے روح الامین کے جگہ نزل بہ جبرائیل بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح الامین اس لیے بتایا ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام امانت دار تھے، انہوں نے امانت میں یہاں سے وہاں کوئی نہ چھیڑ چھاڑ کی، نہ خیانت کی، تو پھر آپ دیکھیے تو اس میں نہ کوئی چانسز تھے، نہ جو ہے ایسی کوئی چیز ہوئی۔ اس کے بعد لانے والے امانت دار فرشتے، اس کے بعد دنیا میں بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نے بتایا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کا جمع کرنا بلکہ پڑھوانا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود نے لی۔ جبرائیل علیہ السلام کے امین ہونے کی، امانت دار ہونے کی، ٹرسٹ وادی ہونے کی جو ہے گواہی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود نے دی۔ دنیا میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نے لی، اور رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ صرف وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی جو ہے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، صرف وہی بات کرتے تھے، یعنی وہی قرآن صرف وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی۔ اور ایک جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ورڈز میں بتایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے، اپنے سے کوئی چیز بتاتے، تو پکڑ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان کا حشر نشر کر دیتے۔ تو قرآن کی حفاظت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ وہی دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوئی، ایک بار میں کیوں نہیں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے حصوں میں کیا تاکہ آپ لوگوں کو سنائے وقفے میں۔ اس کے بارے میں جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کفار مکہ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن
جملۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ فرقان آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. تو اس کے جو ہے بہت سارے ریزنز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوئی، ون ٹائم ریولیشن کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کے ریزنز یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دینا اور دشمنوں کی ہار کی خبر دینا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفار بہت سختی سے کرتے، تو دھیرے دھیرے یعنی پورے 23 ایئرز میں کفار کا ظلم اور ان کا جو ہے مکہ میں کیا طریقہ تھا، کیا رویہ تھا، پھر مدینہ آنے کے بعد صرف کفار ہی نہیں بلکہ یہود بھی اور دوسرے لوگ بھی سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کیا کیا نہیں کیے، یہ ہم جو ہے سب کو پتہ بھی ہے، اور جس نے سیرت النبی کا کورس کیا ہے اس کو تو بہت اچھی طریقے سے ہم نے وہاں پر لیا تھا. تو یہ جو سختیاں تھی تو دھیرے دھیرے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے، آپ کے حوصلوں کو پھر سے قوت دیتے کہ کیا کہ جو ہے وہ جو بھی باتیں کرتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی پاگل کہتے، جن کا کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی، تو آپ جس کے بارے میں جو ہے قرآن میں سے آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ جو ہے بہت تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے اللہ تعالیٰ، وحی کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دیتے. کبھی پچھلے انبیاء کے واقعوں کو بیان کرتے اور کہتے کہ دیکھو پچھلے نبیوں کو ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تو آپ پریشان مت ہوئیے، ہر نبی کو اسی طرح جو ہے ستایا گیا تھا. سورہ ہود میں کئی انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ثابت کر دے آپ کے دل کو. کبھی صبر کی تلقین کرتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ، آپ صبر کریے جیسے اولو العزم رسول جو ہے پہلے کے ان لوگوں نے صبر کیا اپنے قوم کے جو ہے ظلم کرنے پر. کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خبریں دیتے، کبھی جو ہے یہ دلاسا دیتے، ہمت دیتے کہ کافروں کی چال آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے، آپ کیا کریے جو ہے صبر سے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریے. تو دھیرے دھیرے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جاتا. فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہے سب کے لیے؟ دین سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ اس کا یاد کرنا اور سمجھنا صحابہ اکرام کے لیے آسان ہو. اگر ایک ساتھ پوری وحی دے دی جاتی، ایک ساتھ کوئی ایٹ اے ٹائم قرآن پورا یاد کر سکتے تھے؟ نہیں یاد کر سکتے تھے، مشکل ہوتا تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو نہ کہ صرف یاد کرنا لیکن اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا تھا. دھیرے دھیرے اگر آپ کو قرآن میں دے دوں اور ایک ٹائم پر میں بولوں پوری قرآن آپ سمجھ جاؤ، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ سکتے. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار یو ٹو ریڈ، ٹو انڈرسٹینڈ قرآن کے اس کے بارے میں کیا کیا ڈاؤٹس ہوں گے اس کو کلیئر کرنے بھی اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. تو جو دھیرے دھیرے آتی تھی تو یہ ایک لمبے عرصے میں صحابہ اکرام کے لیے اس کو سمجھنا آسان تھا. پھر دھیرے دھیرے آتی تو ڈاؤٹ، اگر آپ کو ایک ساتھ زیادہ سلیبس دے دے تو پھر اس کے ڈاؤٹ کلیئر کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو دھیرے دھیرے آتی تو صحابہ اکرام کو ڈاؤٹ کلیئر کرنا بھی جو ہے آسان ہوتا. تو اگر جس طرح میں ابھی بتائی آپ کو کہ ایک بار ایک پوری قرآن آپ کو دے دے تو ان ون سٹنگ یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو فرسٹ بیچ ٹوک 5 years ٹو کمپلیٹ دا کورس آف تفسیر اینڈ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا جو کورس ہوا ہے ہمارے پاس، تو فرسٹ بیچ ٹوک 5 years ٹو کمپلیٹ اٹ. تو ون سٹنگ میں جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس سے ریلیٹڈ پورے ڈاؤٹ کلیئر کرنا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تو اس لیے دھیرے دھیرے نازل ہوئی تاکہ اس کو جو ہے سمجھے صحابہ کرام اچھی طریقے سے. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ کچھ روایتوں سے ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک ٹائم میں 5 آیتیں لے کر آتے. کتنی آیتیں لے کر آتے؟ 5 آیتیں لے کر آتے. تو بہت سارے صحابہ کرام جیسے ابو نضرہ ہے، ابو سعید خدری ہے، یہ
ایک وقت میں 5 آیتیں سیکھے. اب ایک وقت میں 5 آیتیں سیکھتے. اب آپ لوگ مجھے یہ مت بولیے کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے آیتیں ہم کو تفسیر پڑھاتے ہیں, آپ بھی 5 آیتیں پڑھائیے, لیکن 5 آیتیں ایک ٹائم میں سیکھتے ہیں. صبح 5 آیتیں سیکھتے, شام 5 آیتیں سیکھتے ہیں. 1 سٹنگ میں 5 آیتیں سیکھنے کی کوشش کرتے صحابہ کرام. تو آپ لوگ اپنا چاہے حفظ کا طریقہ ہو یا پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا طریقہ ہو یا پھر تفسیر کا طریقہ ہو, کلاس میں آپ کو بہت زیادہ سلیبس بھی دے دیا گیا ہو, تو آپ کیا کریے, ایک سٹنگ میں 5 آیتوں سے زیادہ یاد مت کریے. یعنی ایک دن آپ کا آج ڈیلی کا سبق ہے, اس کے اندر آپ کو 10 آیتیں یاد کرنی ہے, تو آپ ایک سٹنگ میں جیسے فجر میں آپ 5 آیتیں یاد کریے, اس کو دن بھر ریوائز کریے, پھر عصر میں جو ہے 5 آیتیں یاد کریے. اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ایک سٹنگ میں پورا 30 آیتیں یاد کر لوں, میں پورا ربع یاد کر لوں, نہیں. آپ کوشش کریے کہ ایک سٹنگ میں 5 آیتیں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن یاد کریے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹنگ میں شام کے وقت, ایوننگ کے وقت, رات کے وقت پھر 5 آیتیں سیکھنے کی کوشش کریے, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ایک ٹائم میں 5 آیتیں لے کر آتے. تو پھر ہمیں بھی طریقہ اسی کو مینٹین کرنے کے لیے, تاکہ وہ ہمارے لیے سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہو, ایک ٹائم میں ایک سٹنگ میں, دن میں وہ سٹنگ مینی نمبر آف ہو سکتی ہے, تو ایک ٹائم میں ایک سٹنگ میں جو ہے 5 آیتیں پڑھنے کی کوشش کریے. اور لیکن کچھ صحابہ کرام تھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ لوگ ایک سٹنگ میں ایک ٹائم میں 10 آیتیں یاد کرتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ قرآن کی 5 آیتوں کو ایک بار میں پڑھو, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ایک وقت میں 5 آیتیں لے کر آتے ہیں. بحقی کی روایت ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ عثمان بن عفان, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سٹنگ میں 10 آیتیں پڑھتے. یعنی دھیرے دھیرے 10 سے زیادہ آیتیں نہیں پڑھتے تھے, دھیرے دھیرے پڑھنے کی جو بات ہو رہی ہے. کچھ صحابہ کرام 10 آیتیں ایک سٹنگ میں پڑھتے, اور کچھ صحابہ کرام جو ہے اس چیز کو لے کر 5. تو اس لیے 5 آیتیں یاد کریے. اب مجھے یہ مت بولیے کہ سلیبس زیادہ ہے, پورشن زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بہت اچھی ٹپ مل گئی ہے کہ فجر میں 5, ظہر میں 5, ظہر میں 5, عصر میں 5, تو آپ دن میں 25 آیتوں کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں آرام سے. پھر تیسرا ریزن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کرنا. ٹھیک ہے, تو کفار مکہ الگ الگ ٹائم پر الگ الگ اعتراضات لے کر آتے اور الگ الگ سوالات لے کر آتے, تو ان اعتراضات اور سوالات کا جواب قرآن کے ذریعے دیا جاتا. جیسے کبھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ذرا ذوالقرنین کے بارے میں تو بتائیے, کبھی آتے آپ سے پوچھتے ذرا اصحاب کہف کے بارے میں تو بتائیے, کبھی آتے اور کہتے کہ ہمیں فلاں ایسا معجزہ دکھائیے, کبھی آتے اور کہتے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں, آپ کے فرشتے باڈی گارڈ ہونا چاہیے تھا, کبھی آتے اور کہتے کہ آپ کے پاس خوب مال اور پیسہ اور دولت کیوں نہیں ہے, کبھی آتے اور کہتے کہ احد پہاڑ کو جو ہے سونا کر کے بتا دیجیے. تو اس طرح جو ہے الگ الگ سوالات کا کہ جو ہے الگ الگ اعتراضات کے جو جوابات ہے الگ الگ سچویشن میں اکارڈنگ ٹو سچویشن وہی اترتی اور ان کا جو ہے جواب دیا جاتا. اور کچھ نہ کہ صرف کفار مکہ یا پھر دشمن دین کے جو لوگ سوال کرتے, اعتراضات کرتے, ان کے آنسر دھیرے دھیرے وحی کے تھرو بتائی جاتی, بلکہ کچھ اسپیشل سچویشن بھی ہوتے تھے. جیسے خولہ بنت ثعلبہ کا جو ہے واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, بہت سارے نہیں بھی پتا ہو تو آپ لوگ سورہ مجادلہ کے آیت میں ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو کیا کیا تھا, بہار کر دیا تھا کہ جو ہے آپ ان کے شوہر نے ان کو ماں کی طرح جو ہے بتا دیا تھا, ان کو بیوی کے جو ہے حقوق نہیں دے رہے تھے. تو ان کے لیے آیتیں اتری, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی. تو اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے سورہ مجادلہ کے آیتوں کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ میں وہی تھی, مجھے نہیں سنائی دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے آسمانوں کے اوپر سنائی دیا. کبھی کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غلطی ہوتی تو وہی کے تھرو کریکٹ کیا جاتا, جیسے عبس و تولی کا جو ہے ہم نے لیا. تو قرآن کی وحی وقتے وقتے سے کیوں آتی, اعتراضات اور سوالات کے جواب میں آتی, کچھ پرابلمز کے سلیوشن کے لیے اترتی, اور یہ چیز دھیرے دھیرے اعتراضات کے جواب میں آنا, پرابلمز کے سلیوشن کے ساتھ آنا, خود یہ پروف کرتی ہے
کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کے اوپر اتری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ون ٹائم میں اتر جاتی تو اس طرح پرابلم کے سلیوشن کیسے آتے اور اس طرح جو ہے سوالات کے جواب کیسے آتے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کیسے پروف ہوتے. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہے. نیکسٹ پوائنٹ، قرآن کا معجزانہ ہونا بھی یہ دھیرے دھیرے جو وحی آتی ہے وہ پروف کرتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیے ایک رائٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بہت اپنے اسکول لائف کالج لائف میں بکس پڑھے ہوں گے یا پھر لیکچر بھی سنے ہوں گے بہت سارے اسکالرس کے، بہت سارے جو ہے اسپیکرس کے. تو جب ایک رائٹر ہوتا ہے بک لکھتا ہے تو اینڈ آف دا بک رائٹر کے خود خیالات میں یو کین سی کہ اچھا بگننگ آف دا بک میں اس نے یہ کہا تھا لیکن اینڈ آف دا بک میں اس نے یہ کہا. اگر آپ لیکچر دیکھیں کسی اسکالر کے یا پھر میں خود بھی اپنے جب لیکچر سنتی ہوں تو جو پرانے لیکچرز ہیں اس میں اور اب کے لیکچرز میں آئی سی دا ڈفرنس. کیونکہ وتھ ٹائم جیسے ٹائم آگے گزرتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ میں نظریے میں جو ہے فرق آتا ہے. تو یہ جو ہے علم میں اضافہ، سوچ میں اور نظریے میں جو فرق ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو رائٹر کے پرانی اور نئی رائٹنگ میں یا پھر اسپیکر کے پرانی اور نئے لیکچرز میں جو ہے آپ کو یہ ڈفرنس برابر محسوس ہوگا. چاہے آپ کتنے بھی بڑے اسکالر کا لیکچر کیوں نہ لے لیں، پرانی ریکارڈنگ میں اور آگے کی ریکارڈنگ میں یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ دا ڈفرنس، کیونکہ یہ نالج کہ جو ہے بڑھنے کا ریزلٹ ہوتا ہے اور سوچ میں نظریے میں فرق کا جو ہے یہ بات ہوتی ہے. تو جو ہے لیکن قرآن 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 23 سال میں نازل ہوئی اور 23 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا. جو 23 سال ایک بہت بڑا عرصہ تھا. اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس قرآن کے کمپائلیشن کو ہم اس کو ڈیٹیل میں بعد میں لیں گے اور یہ کرونالوجیکل آرڈر میں بھی نہیں ہے، جیسے نازل ہوئی ویسے نہیں ہے. اس کو جو ہے بٹس اینڈ پیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ یہ پہلے رکھو، یہ بعد میں رکھو، یہ آیت کو یہاں رکھو، یہ آیت کو یہاں رکھو. اس کے باوجود کوئی آیت سے کوئی آیت جو ہے اختلاف نہیں کرتی. پھر بھی جو ہے 23 ایئرز میں نازل ہونے کے باوجود اس کو جو ہے آگے پیچھے کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کے حکم سے جو ہے رکھنے کے باوجود ایک ایسی سنگل نیکلس میں پرائس لیس پرلز جیسے ہو ویسے موتیوں کی طرح اس کا اسٹائل اگر ہم دیکھیں، اس کا ردم ہم دیکھیں، اس کا فلو ہم دیکھیں، اس کا سبجیکٹ ہم دیکھیں، کوئی چیز ایک دوسرے سے نہ اختلاف کرتی ہے نہ کوئی چیز ایک جو ہے دوسرے کے خلاف جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے غور فکر کیا، تدبر کیا قرآن پر کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ تم خود دیکھتے کہ اس میں اختلاف ہوتا بہت سارا. لیکن یہ جو ہے خود پروف کرتی ہے قرآن اس کا جو ہے ایک دوسرے کی آیتوں کے خلاف نہ جانا، حالانکہ یہ اتنے بڑے عرصے میں اتری ہے کہ یہ انسانی دماغ کا جو ہے کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. الحمدللہ. دین نیکسٹ، شرعی احکام کو دھیرے دھیرے لانا. واٹ از شرعی احکام؟ شرعی احکام یعنی شریعت کے احکام یعنی لاز. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بہت سارے احکام ہم کو دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بہت سارے احکام ہم کو دیے، جیسے سب سے پہلے تو شرک کی منائی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. شریعت کے احکام میں روزے کے احکامات ہیں، پھر زکوٰۃ کے احکامات ہیں، پھر جو ہے ان شارٹ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت میں احکامات دیے ہیں وہ پورے شرعی احکامات شرعی لاز میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اگر ہم کیا کہتے ہیں آپ لازم کے نبوت سے پہلے سوسائٹی کے جو سوشل ریلیجیس پولیٹیکل کنڈیشن جو ہم نے سیرت النبی میں کافی ڈیٹیل میں لیے تھے تو دیکھیں گے تو سوسائٹی میں کیسی سوسائٹی تھی، کیا طریقہ تھا معاشرے کا. جوا عام، شراب عام، سود ویری کامن، زنا ویری کامن، اولاد کا قتل ویری کامن، شرک
بت پرستی، ننگا طواف کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہونا، یتیموں کا مال کھا جانا، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دینا، عورتوں کو الٹا جو ہے آپس میں وراثت کی طرح بانٹ لینا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک، غلام عورتوں کے ساتھ پروسٹیٹیوشن کروانا، جھوٹ، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں لڑنا، نفرتیں، یہ تمام چیزیں کتنی کامن تھی، رائٹ؟ تو ایٹ ون ٹائم سب چیز کو روک دینا اور کہنا یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، دعا بھی چھوڑ دو، سب چیز ایٹ ون ٹائم روکنا بہت مشکل تھا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے شرک بند کرو، پہلے توحید کو قائم کرو، پھر جب ایمان کی مضبوطی ثابت ہوئی اس کے بعد نماز، پھر دھیرے 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 شرعی احکامات کو جو ہے لوگوں کے اوپر کمپلسری کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ جنت جہنم کے اوپر نازل ہوئی، کیونکہ انسان جو ہے تمام چیزوں کی پابندی کب کرے گا؟ یعنی سود، زنا، شرابی، برائی، یہ کب چھوڑے گا؟ جب آخرت کے اوپر پکا یقین ہوگا۔ تو آخرت کے اوپر جو ہے پکا یقین ہونے کے بعد دھیرے 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 شرعی احکامات آئی۔ 12 years توحید اینڈ بلڈنگ آف ایمان، اس کے اوپر جو ہے جب تک مکہ میں تھے تو توحید اور ایمان، توحید اور ایمان۔ حالانکہ معراج کی رات نماز جو ہے فرض ہوئی۔ معراج کی رات کا واقعہ کب ہے؟ سیرت نبی کے اسٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں what time؟ 5 نمازیں کب فرض ہوئی؟ ہجرت سے کتنا ٹائم پہلے تھی؟ بالکل تھوڑا سا ٹائم پہلے تھی۔ معراج کی رات پر میں جو ہے 5 نمازیں فرض ہوئی، جو ہجرت سے بہت تھوڑے دن پہلے فرض ہوئی۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پورے جو ہے مکی دور میں ویری لانگ ٹائم توحید 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 توحید، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ ہجرت کے 2nd ایئر میں جو ہے فرض ہوئی، اور رہی بات حج، وہ تو 6th ایئر آف ہجرت میں جو ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ دھیرے 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 جو ہے ہوا، تو کیونکہ اس معاشرے میں ایٹ ون ٹائم اگر قرآن نازل ہوتی اور ایٹ ون ٹائم یہ بتایا جاتا کہ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، ایسا بھی کرو، ایسا بھی کرو، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ تو دھیرے دھیرے چونکہ شریعت کے احکام لوگوں کو بتایا جائے، اس لیے بھی وحی کا نزول دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا ہوا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول آسان ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب یا عام بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے قولاً ثقیل، ایک ہیوی کلام جو ہے نازل کیا۔ اور اس آیت میں بھی آتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کیا کرتے، پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی دب گیا ہوتا، پھٹ گیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ ایک قرآن جو ہے اتنا ہیوی کلام ہے، اتنا سخت کلام ہے، کیونکہ یہ عام کلام نہیں ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی ایٹ ون ٹائم نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی پھٹ گیا ہوتا اور دب گیا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی وحی نازل ہوتی، وہ بھی پروسیس اتنا سخت ہوتا کہ کڑاکے کی ٹھنڈی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے بھیگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر پوری کی پوری قرآن ایک بار نازل ہوتی تو آپ کے کو لینے میں بہت مشکل ہوتی۔ اس وجہ سے بھی اس کا نزول دھیرے دھیرے ہوا۔ نیکسٹ، پرزرویشن آف قرآن، کیونکہ قرآن ایک امی قوم کے اوپر نازل ہوئی۔ امی قوم یعنی جن کو رائٹنگ اینڈ ریڈنگ نہیں آتی تھی۔ حالانکہ کفار مکہ جو ہے بہت بڑے بڑے پوئٹ تھے، لیکن ایوری تھنگ واز اورل اینڈ وربل۔ تو موسٹ آف دا صحابہ کرام وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو رائٹنگ اینڈ ریڈنگ موسٹ آف دا پیپل کو نہیں آتی تھی، اور رائٹنگ مٹیریل بھی وہ ٹائم پر اویلیبل نہیں تھے۔ اب ہمارے لیے اتنا آسان ہے، اسٹیشنری شاپ جائیے، آپ جس ٹائپ کا، جس پیپر کا، جس کوالٹی کا
آپ کو پیپر چاہیے لے لیجیے, آپ کو پین چاہیے لے لیجیے, آپ کو پرنٹنگ مٹیریل چاہیے لے لیجیے, آپ کو فوٹو کاپی مشین چاہیے آپ لے لیجیے, آپ کو اسکیننگ مشین چاہیے آپ لے لیجیے, آپ کے موبائل میں خود جو ہے پکچر لینا, کاپی کرنا, فوری فارورڈ کر دینا, اٹ از سو ایزی فار اس. لیکن صحابہ کرام کے ٹائم پر سب سے پہلے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, سیکنڈلی رائٹنگ مٹیریل اویلیبل نہیں تھے. تو یاد کرنا یہ بیسک چیز تھی جس کے تھرو قرآن کو جو ہے محفوظ کیا جاتا تھا. لکھ کر پریزرو کرنا ایک ٹائم پر اگر پوری نازل ہوتی تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ایک ٹائم میں ایٹ ون سٹنگ کین یو میمورائز دا ہول قرآن؟ نو یو کی ناٹ. تو لکھ کر پریزرو کرنا ہوتا تھا. اب آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ کتابیں دھیرے دھیرے جو ہے سبھی, جس طرح قرآن نازل ہوئی اسی طرح سبھی کتابیں دھیرے دھیرے کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اب یہ تو لاسٹ پوائنٹ ہوگا کہ پریزرویشن آف قرآن کے لیے, تاکہ اس کو دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کرے, صحابہ کرام یاد کرے, اس لیے جو ہے پریزرویشن آف قرآن, کیونکہ رائٹنگ مٹیریل بھی اویلیبل نہیں تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, تو اس وجہ سے یہ جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہوئی. اب آپ دل میں یہ سوال ہوگا کہ جس طرح یہ دھیرے دھیرے آئی اور دھیرے دھیرے نزول کے اتنے زیادہ فائدے ہیں, تو پچھلی کتابیں جو آئی ایٹ ون ٹائم ریویل ہوتی تھی, تو وہ جو ہے وہ بھی اسی طرح دھیرے دھیرے آنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے پچھلی کتابیں صرف ایک قوم کے لیے ایک ٹائم کے لیے آتی تھی, اور صرف اس وقت اس قوم کی جو اصلاح کرنا تھا اس کے اندر اس کی چیزیں ہوتی تھی. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تا قیامت آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے, ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ کتاب ہے. لیکن پچھلی کتابیں جو ہوتی تھی وہ بالکل شارٹ اینڈ کنسائز اور تھوڑی سی اسی قوم کی کریکشن کے لیے, اسی قوم کے جو ہے ہدایت کے لیے جو چیزیں کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی تھی اس میں وہ ہوتی تھی. سیکنڈلی پچھلی کتابیں معجزانہ نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دی گئی ہے, اس کا پرزرویشن, اس کی ہر چیز, اس کی ہدایت, اس کا ہر پہلو جو ہے معجزانہ ہے, تو یہ معجزانہ طور پر دی گئی تھی, اس لیے دس از ڈفرنٹ فرام ادر بک. پھر پچھلی انبیاء کے آگے یعنی پچھلے انبیاء اکرام ایسے ہوتے تھے کہ ایک ٹائم پہ کئی نبی ہوتے تھے اور ایک کے بعد ایک دوسرے نبی بھی آتے تھے. جیسے اگر آپ لیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اس کے امیڈیٹلی بعد اسماعیل علیہ السلام ہے, تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی کو کچھ جو ہے باتیں بتائی گئی, پھر اس کے بعد امیڈیٹلی تھوڑے وقفے کے بعد ہی ایک نبی آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھیرے دھیرے پروسیس چلا وہ الگ الگ نبیوں کے تھرو چلتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے اوور پیریڈ آف 23 ایئرس دیا گیا. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک نبی کو ایک چیز دیا گیا, پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے, ان کو ایک چیز دیا گیا, پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے, ان کو ایک چیز دیا گیا. تو اس طرح جو ہے ٹکڑے الگ الگ انبیاء کے اوپر آتے تھے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ٹکڑوں میں 23 ایئرس میں آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے آئے, تو اس میں پچھلی کتابوں کے ایسینشیل میسیجز بھی ہے, پھر آگے آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی احکامات اور ہدایت. اس وجہ سے قرآن کا نزول دھیرے دھیرے 23 ایئرس میں ہے, وہ جو ہے الگ طریقے سے رہا ہے. یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھے. الٹریٹ یعنی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور نہ ہی جو ہے مکہ کے لوگ جانتے تھے. بیت المعمور اور بیت العزا میں بہت فرق ہے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں. بیت العزا جو ہے آسمان, بیت المعمور اور اوپر ہے. بیت العزا وہ جگہ ہے جہاں پر کاپی کر کے قرآن جو ہے لائی گئی, وہاں سے دھیرے دھیرے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے. جی ہاں, انبیاء دوسرے انبیاء کا ایکسپلینیشن بھی ان کے بارے میں, ان کی ڈیٹیلز بھی تورات اور انجیل میں اویلیبل ہے, لیکن وہ کتابیں جو ہے چینج کر دی گئی ہے, اس میں تحریف کر دی گئی ہے. قرآن از دا اونلی بک وچ ہیز بین پرزروڈ ایز اٹ از, کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا
يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.